الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر اختتام کو پہنچا ہے۔ حضرت جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت حضرت جنید بغدادی جو آپ کے خلیفہ بھی ہیں اور آپ کے تربیت یافتہ بھی اور آپ کے بھانجے بھی تھے، وہ آپ کے سرانے تھے موجود۔ ان سے آخری باتیں کچھ آپ کی منقول ہیں۔ ان میں سے ایک آدھ بات یہ ہے جو اللہ والوں کا خوف ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف تھا۔ جتنی پرہیزگاری آپ کی سن چکے، اس کے بعد خدا سے اتنا ڈرنا، یہ بھی آپ کی عظمت کا ایک خاص نشان ہے، کیونکہ نیکی پر بھروسہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نیکی پر بھروسہ کرنا کہ میں نیکی کے ذریعے بخشا جاؤں گا، یہ میں بہت نیک ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شاید اس وجہ سے ہی کہ اللہ والے جتنے زیادہ نیک ہوتے اتنا اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت جنید کہ آپ یہ آخری باتیں جو کہ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میری تمنا تھی کہ میں بغداد میں نہ فوت ہوتا، کسی اور جگہ فوت ہوتا۔ حضرت جنید نے پوچھا کہ کیا وجہ؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کہیں میری صورت نہ مسخ ہو جائے یا مجھے زمین قبول نہ کرے، تو بغداد والے میرے بارے میں جو حسن ظن رکھتے ہیں اس وجہ سے رسوائی کا خطرہ ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنا ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اور اپنی کمزوریوں کا احساس تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ لوگ نیک نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے کہ ان کو اپنی نیکی نظر ہی نہیں آتی۔ ویسے بھی جس لیول کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اگر ان کی ایسی ہو تو وہ اس کو گناہ کی طرح ہی سمجھتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مثلا ہماری نماز ہے تو ہم نماز میں ادھر ادھر خیال چلے جاتے ہیں، بے توجہی ہو جاتی ہے کہ مکروہات، لیکن ہم اس پر مطمئن ہو کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کو وہ نماز ایسی لگتی جس طرح میں نے تو اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر میں نے ادھر دھیان میرا گیا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ صوفیہ کا ایک قول ہے کہ حسنات الابرار کہ ابرار کی جو نیکیاں ہیں، سیئات المقربین وہ مقربین کی برائیاں اور گناہ ہوتے ہیں۔ اسی مثال ہم دنیا داری میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کم فہم مستری جس لیول کی تعمیر کرتا ہے اس سے اللہ والے کو ویسے لگتا ہے کہ اسے تو میٹیریل ضائع کر دیا، کہ نہیں؟ اس کا اپنا لیول اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے اس نے تو میٹیریل ضائع برباد کر دیا، اس نے سارے اتنا سیمنٹ پیسہ سب ضائع کر دیا اس نے۔ اور جو اس سے اللہ پائے کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے پیسے ہی ضائع کر گیا، اس کے متعلق کہتا ہے جو اگلے والے کو کہہ گیا تھا۔ یہی حال دوسرے فنون کا ہے، جتنے بھی فن ہیں، تو ہر جو بہت اعلیٰ ہے پہلے والے سے اس کو وہ چھوڑا وہ بیکار کام نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک سمجھنے کے لیے مثال کافی ہے۔ ہم میں سے اکثر ناظرہ خان قرآن کریم سے ہی پڑھتے ہیں، لیکن قاری صاحب کی نگاہ میں وہ لگا جی تو بالکل غلط پڑھ دیا اس نے، کہ نہیں جی؟ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔
تو اسی طرح یہ لیول ہوتا ہے اپنا اپنا. تو اللہ کے جو مقربین ہیں، نیک بندوں کی نیکیاں ان کو ایسا لگتا ہے جس لیول کی وہ اگر ان سے ہو جائے تو سمجھیں کہ میں نے گناہ کیا. تو یعنی اس وجہ سے ان کے یہ میں نے محسوس کیا کہ وہ کیفیت ہوتی ہے. اپنا بھی تھوڑا سا ایسے ہی ملتا جلتا پاتا ہوں کئی مرتبہ. یعنی آپ تو چلے جاتے سن کر خوش ہو کر، اور غالباً آپ مجھے نیک بھی سمجھتے ہی ہیں، لیکن صاف بات ہے کہ مجھے بعض اوقات نا اپنے آپ سے گھن آنے لگتی ہے، اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے. میں آپ کو بتاتا نہیں کہ آپ تو اور دلیر ہو جائیں گے کہ بعض اوقات میں جو آپ کو بٹھا کر کوئی ایسی بات کرتا ہوں جس سے آپ کو شرمندگی کا احساس ہو، تو میں کہتا تیرا بھی کوئی حال ہے کہ تو بھری محفل میں ایک مسلمان کو شرمندہ کر دیتا ہے. سچ مجھ بعد میں مجھے بعض اوقات بڑی تکلیف، دل میں بڑی پریشانی آتی ہے. بس بندے کی بگڑی ہوئی عادتیں ہوتی ہیں. جس ادھر عبدالرزاق بیٹھا تھا تو بیچارے وہ آیا تو تھا، میرے بلانے پر ہی آیا تھا، علیحدہ میں بات کرتا. بعد میں مجھے ایسا بیچارہ تو نے اپنا وقت تو بچا لیا. تو بعد میں کافی وقت پھر اس کو اب 100 چوٹ سنار کی ایک لوہار کی اس طرح سمجھا تو دیا ہے. اب اس کا بظاہر فائدہ بھی تو کوئی نہیں ہوا، چلا گیا اگلا. اب پھر میں اس کے پیچھے ہو جاؤں تو کیا فائدہ آیا؟ مطلب ہے کہ تو نے اس محفل میں اس کو شاید وہ شرمندہ ہوا، تو نے اظہار کی. یعنی اس طرح بعض کا چھوٹی چیز بظاہر کوئی نہیں ہوتی، بعض کا ہو سکتا ہے آپ بھی بھول جاتے ہو، اب تو آپ عادی ہو چکے. لیکن مجھے بعض اوقات بڑی تکلیف بعد میں ہوتی ہے اور بڑی شرمندگی اور بڑا احساس کہ ادھر تو باتیں سناتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کا بڑا پاس کرنا چاہیے، اتنی تیری حالت خراب ہے. مالا حضرت کے آس اور ہے بھی ایسی باتیں. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے مقربین ہیں نا، ہماری نیکیاں ان کو گناہوں کی طرح نظر آتی ہیں. تو اس طرح ان کو یعنی خوف خدا کا اظہار انہوں نے کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھ کو زمین قبول نہ کرے تو لوگ بدظنی میں مبتلا ہوں گے اور میری رسوائی کا بس. تو اتنا خوف خدا تھا اتنا نیک ہونے کے باوجود، اور ایسے لوگ ہی بازی لے جائیں گے. فرماتے ہیں جنید میں نے گرمی بڑی تھی تو میں نے تھوڑا سا پنکھا ہلانے کی کوشش، کا مطلب ویسے ہوش و واس میں باتیں کر رہے تھے، اللہ والے جاتے بھی عجیب انداز میں. تو میں نے پنکھا ہلانے کی کوشش، تو آپ نے میں پنکھا نہ ہلاؤ اس سے آگ اور بھڑکتی ہے. مطلب ان کی کیفیت اس اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں کیا ایسی تھی، یا عشق کی تپش ایسی محسوس ہو رہی تھی ان کو. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ بعض وقت پنکھا ہلانے سے آگ اور بھڑکتی ہے. تو وہ جو ان کو پسینہ آ رہا ہوگا شاید وہ ان کے لیے کچھ تھوڑا بہت ان کے پریشر کو کم کر رہا ہوگا جو ان کے دل و دماغ پر اللہ کی ہیبت سے تھا یا اللہ کی محبت سے تھا. اب میں یہ تھوڑا بہت اندازہ ہی کروا سکتا ہوں، کیونکہ اس کیفیت سے نہ میں آشنا ہوں اور آپ کو کیسے آشنا کر سکوں گا. تو ہر حال یہ چیزیں بتاتی ہیں کتنی عظیم ہستی تھیں وہ. جس کا مزار بغداد شریف میں ہی ہے اور مرجع عوام و خواص ہے. پھر یہ لوگ اپنے سے دوسرے کا بڑھ کر اس سے بھی ادب کرتے تھے، یہ بھی ایک چیز ہے. اب اللہ ہی جانتا ہے ان میں سے اونچا مقام کتنا تھا، کس کا تھا. آگے جو ذکر آ رہا ہے حضرت فتح موصلی کا، حضرت فرید الدین عطار نے ان کا ذکر کیا. بظاہر تو جنید بغدادی کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ آپ کے خلیفہ تھے، لیکن اس دور کے اور بزرگ بھی ہوں گے نا، تو انہوں نے اس ترتیب سے ظاہر نام ان کا فتح تھا، فتح. اور موصل شہر ہے حلب کا، حلب کے قریب ملک شام کا موصل سواد کے ساتھ.
تو موصل کے رہنے والے تھے تو موصلی کہلاتا ہے فتح۔ وہ بھی مشائخ کے استاد ہیں اور زیادہ پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورت کا علم تو خیر حاصل کیا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینہ اپنے فضل و کرم سے کھول دیا ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ کسی بزرگ کو کسی نے ان کے بارے میں کہا کہ فتح ہیں تو بہت اچھے لیکن عالم نہیں ہیں۔ آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ الیاس قادری صاحب جتنے بڑے عالم نہیں ہیں، تو اسے اتنے بڑے عالم کا کیا فائدہ جو ہماری طرح مولانا فضل الرحمان کی طرح یا اور کس طرح جی پھنسا ہوا ہو دنیا کے معاملات میں۔ تو ان بزرگوں نے کہا بھائی جس نے جیتی جو دنیا کو خیر بات کہہ دیا اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا وہ عالم ہے جو اس دنیا کو چھوڑ دے، اور اگر وہ دنیا میں شاغل ہے تو اس نے تو علم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ جس کا صحیح علم ہے وہ اس دنیا سے دل نہیں لگاتا۔ کبھی اس سے بڑا عالم کون ہے جس نے جیتے جی دنیا کو خیر بات کہہ رکھا ہے؟ تم کہتے وہ بڑے عالم نہیں ہیں۔ بڑا عالم وہ تھے جو گردانے یاد ہو۔ ہمارے یہاں یہی دستور ہے کہ عمل ہو نہ ہو گردانے یاد ہوں۔ نماز پڑھے نہ پڑھے آواز بڑی اچھی ہو، نعت خواں بڑا اچھا ہو، گائے بہت اچھا۔ تو اس طرح تو علم تو وہی ہے جس پر عمل ہو، اور جو صحیح عالم ہے وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جا بجا دنیا کی مذمت کی گئی ہے، اس کو لہب و لعب اور تکاثر فی المال والاولاد فرمایا گیا، وزینت و تفاخر۔ ان کا واقعہ بھی آغاز کار کا بڑا عجیب ہے۔ ایک دن مسجد میں نماز تو پڑھتے ہی تھے تو ایک نوجوان آیا، اس نے اجنبی تھا، مسافر لگتا تھا، اس نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، آپ جانتے ہیں کہ مسافر کا مقیم پر حق ہوتا ہے۔ مقیم ہوتے ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہوں، مسافر کا مقیم پر حق ہوتا ہے۔ کل صبح میں فلاں محلے میں میرا گھر ہے، میں فوت ہو جاؤں گا، تو کوئی آپ میں سے مہربانی کرے اور یہ رقم لے لے اور میرا کفن دفن کا کر دے۔ لوگ ہنس پڑے، مسکرا پڑے کہ کچھ کیا یقین کیا کہ یہ کیا کوئی پاگل ہے، لگتا ہے دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے لے لیے، نصیب کی بات ہے۔ تو اس محلے میں اس جگہ ادھر پہنچ گئے، اگلے دن صبح پتہ چلا کہ واقعی وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس کی تجہیز و تکفین کی، دو چار بندے ساتھ لے لیے ہوں گے دائیں بائیں والے کہہ سن کر، دفن کر کے جب فارغ کر چلنے لگے تو قبر سے آواز آئی کہ فتح موصلی، اللہ نے مجھے اپنی عنایت سے قرب سے سرفراز فرمایا، میں تجھ کو اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ بدلہ یہی تھا کہ حضرت کی جو تھی نا کیفیت وہ بدل گئی، اور وہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف شاغل اور راغب ہو گئے اور بہت بلند مقام پر پہنچے۔ اس کا مقام اس سے اندازہ کر لیں گے، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں رات گئے، جذبہ محبت بیدار ہوا، رات گئے گھر سے نکلے کہ فتح کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اللہ والے راتوں کو کب سوتے ہیں؟ اب وہ اتفاق سے ان دنوں شہر میں جس طرح کل ہمارے پولیس والے آئے بیٹھے تھے، کیونکہ مسائل بڑے پیدا ہو گئے تھے، لوگ راتوں کو نا چوری چکاری ڈاکہ کرتے تھے، تو رات کو ان شرطا والوں نے، پولیس والوں نے سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو
اس کا مطلب کہ اتنے غیر معروف انداز میں رہتے تھے، حیرت ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے پکڑ لیا چور سمجھ کر کہ آوارہ گرد شخص ہے، رات کو پکڑ لیا۔ لے گئے اور صبح حاکم نے قتل کا حکم دے دیا کہ وہ رات جو بھی جس طرح یہ کہتے ہیں کرفیو نافذ ہوگا نا، ہر دور کا کوئی کرفیو ہوتا ہے نا، جو حاکم سخت ہو تو وہ کرفیو نافذ کر دیتے کہ جو باہر نکلے گولی مار دو۔ اتنی زیادہ ہوگی نا وہاں جرائم پیشہ لوگوں کی کثرت، تو اچھا حاکم ہوگا اس نے کہ جو رات ملے، جلاد کو حکم تھا کہ صبح اس کو جو ایسا رات کو ہے آوارہ کی ملے تمہیں، تو اس نے جلاد نے جب اس قتل کے لیے تلوار اٹھائی تو اچانک رک گیا، جس طرح بندہ کوئی ٹھٹ کر رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کسی نے ساتھ حاکم کے کیا بات ہے، اس نے کہا ایک بزرگ کھڑے ہیں میرے سامنے اور مجھے خوف زدہ کر کے منع کر رہے ہیں کہ خبردار ان کو کچھ۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں فتح موصلی ہوں، یہ چور نہیں، یہ مجھ کو ملنے آ رہے تھے۔ ان کو پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ اب دیکھو کیا بات ہے، عجیب ہی چیزیں ہیں۔ واقعتاً بعض لوگ کہتے کہ ہمیں تو یقین نہیں آتا ان باتوں پر، واقعی وہ ہمارے لیے بالکل اجنبی ہے۔ یہ آپ کیوں نہیں، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا میں اپنے رب کے حقوق میں چوری کرتا ہوں، رب کے حقوق جو ہے نا ان کی ادائیگی میں چوری کرتا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ شاید مجھے اسی وجہ سے پکڑوا لیا گیا۔ اب یہ دوستوں کے راز ہیں، جو دوست ہی جانتے ہیں، ہم تو پڑھایا سنا دیا ہے۔ اب آپ کو اگر کچھ سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، کوشش تو کرتا ہوں سمجھانے کی۔ چنانچہ وہ فتح ان کو ساتھ لے کر چلے گئے، ظاہر ہے انہوں نے ہٹ گئے۔ تو اس پائے کی جو ہستی اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ ہیں حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور بھی ان کی باتیں انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا، اکثر آپ کو زیادہ دیر لگا کر پریشان کرتا ہوں۔ شکریہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔